نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل شانه في موضع آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، عظمت و جلالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تن و تنہا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، اپنی شب و روز گزار رہے ہیں، اس دور میں تقریباً ہر انسان پریشان حال اور سرگردہ نظر آتا ہے۔ کسی کو روزگار کی پریشانی ہے، کسی کو تجارت کی پریشانی ہے، کسی کو جسمانی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی چین اور سکون چھن گئی ہے اور اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں۔ کسی پر قرض کا بوجھ کا صدمہ ہے، کسی کو بیوی بچوں کا ٹینشن ہے۔ الغرض یہ کہ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر، کسی نہ کسی تکلیف کے اندر ہر انسان پریشان حال نظر آتا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو ان تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے تاکہ وہ اس دنیا کے اندر خوشحال اور خوشگوار زندگی حاصل کر سکے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو چاہتا ہے کہ جو سوالات ہیں کہ انسان پریشان ہے کاروبار کے تحت، بیوی بچوں کے تحت، کسی پر قرض کا بوجھ ہے، بیماریاں ہیں، بہت ساری تکلیفیں انسان کی دنیاوی زندگی میں ہوتی ہیں۔ ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے اصول کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں جن کی وجہ سے ہم ان تکلیفوں کو دور کر سکیں اور خوشحال اور باوقار زندگی گزار سکیں اس دنیا کے اندر۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، آئیے ہم قرآن و سنت کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں خوشحال زندگی گزارنے کے کیا اصول بتائے ہیں، کیا طریقے بتلائے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر خوشحال اور باوقار زندگی گزار سکیں۔ اس لیے کہ آج انسان پریشان حال ہے، روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی خوشحال والی زندگی اس انسان کو نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے ہم مجھے بتائیں گے آپ کو۔ آج کے خطبہ جمعہ میں خوشحال زندگی کے اصول اور غموں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے چند اہم اصول آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ سب سے پہلے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق دے، اس کے بعد ہمارے جتنے بھائی ہیں سارے کے سارے لوگوں کو ان اصول پر عمل کرنے والا بنائے۔ محترم بھائیو، آئیے ہم بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ میں وقت بہت کم رہتا ہے اور باتیں بڑی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے خوشگوار زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے ہیں ان میں سے پہلا اصول یہ ہے ایمان و عمل، کہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے اور نیک عمل ہونا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کو شریعت نے شرط اور مشروط بتا دیا، یعنی یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز انسان کر رہا ہے اور ایک چیز کو ترک کر دے رہا ہے، چھوڑ دے رہا ہے، تب بھی وہ انسان خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی زندگی میں چین اور سکون نہیں آ سکتی۔ اس لیے شریعت نے دونوں چیزیں لازم کر دی کہ دونوں چیزوں کو لازم پکڑنا ہے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے، اب وہ نیک عمل کرنے والا صرف مرد ہو سکتا ہے ایسا نہیں، اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جو بھی نیک عمل کرے اس دنیا کے اندر، جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد نیک عمل کرے چاہے وہ عورت نیک عمل کرے، اللہ رب العالمین نے فرمایا شرط کیا ہے؟ وہ ہوا مومن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو یا ایمان والی ہو، مومن ہو، یہ شرط ہے۔ اگر صرف عمل کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں، اس کی دنیا کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے، پرسکون زندگی نہیں ہو سکتی ہے اس کی دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے دو چیزیں لازم کر دی ہیں، ایک تو نیک عمل اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر بیک وقت پائی جا رہی ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے دنیا کے اندر خوشحال زندگی عطا کریں گے، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو اچھی کر دیں گے، خوشگوار زندگی بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا کی زندگی تو اس کی خوشگوار ہو جائے گی، دنیا کی زندگی تو اچھی ہو جائے گی، لیکن ہم اسے اس کا بدلہ آخرت کے اندر بھی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ کہا
کہ ہم ضرور بے ضرور اسے اس کا بہترین بدلہ دیں گے جو اس نے دنیا کے اندر عمل کیا تھا. نیک اعمال کیے تھے ایمان کے ساتھ ساتھ، ہم اسے بہترین بدلہ دیں گے. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ رعد آیت نمبر 29 کے اندر اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ فرما رہا ہے طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے اس دنیا کے اندر، وحسن مآب، اور آخرت کے اندر بڑا ہی بہترین اور عمدہ ٹھکانہ. میرے بھائی ان دونوں آیتوں کے اندر آپ غور کریں. ان دونوں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہر ایسے شخص کو خوشگوار اور اچھی زندگی کے ساتھ ساتھ اسے خوشحالی دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جس کے اندر دو شرطیں پائی جاتی ہیں، اور دونوں شرطوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. ایک تو ایمان والا ہو اور ایک نیک عمل کرنے والا ہو. دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا. لیکن اس کے برعکس اگر انسان کے اندر ایک چیز پائی جا رہی ہے، انسان ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، دعوے دار ہے، اور کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رب کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے بھیجے ہوئے کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، ساری چیزوں پر ایمان تو لا رہا ہے، لیکن عمل میں وہ کورا ہے. رب کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں واقعی الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، لیکن وہ جانتا ہے، جان بوجھ کر کے وہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. اللہ نے ایسے شخص کے بارے میں وعید فرمائی ہے. سورہ طٰہٰ اٹھائیے آیت نمبر 124 سے 126 تک تلاوت کریں. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ میرے بندو جو دنیا کے اندر میری آیتوں سے اعراض کرے گا، میری آیتیں آنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں ہوگا، ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا، اللہ نے فرمایا ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تباہ کر دیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی جو معیشت ہوتی ہے اس کو تنگ کر دیں گے، اسے تنگ حال بنا دیں گے، اور اس کی خوشیوں کو ہم چھین لیں گے. بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر خوشی نہیں رہتی، خوشحال زندگی نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایسی بیماریاں دے دی ہیں، اللہ نے ایسی مشکلات میں انہیں کھڑا کر دیا ہے کہ ان کے جو سارے پیسے ہوتے ہیں، مال و دولت ہوتے ہیں، اسی میں صرف کر دیتے ہیں، خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے. تو مال و دولت کا ہونا میرے بھائی یہ خوشحال زندگی کی علامت نہیں. انسان کے اندر چین و سکون ہونا چاہیے، انسان کو خوشحال ہونا چاہیے، تب وہ خوشحال والی زندگی انسان کو نصیب ہوگی. اور یہ زندگی اس وقت نصیب ہوگی جب انسان اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا. لیکن اگر اس کے برعکس انسان ایمان نہیں لا رہا ہے، ایمان تو ہے لیکن نیک عمل نہیں کر رہا ہے، رب کی آیتوں کو فراموش کر دے رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تباہ کر دیں گے، دنیا کی معیشت کو اس کے چھین لیں گے، تنگ کر دیں گے. اور اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھوں کے ساتھ اٹھائیں گے. انسان افسوس میں پڑ جائے گا، پریشان ہو جائے گا، انسان کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، پروردگارا میں تو دنیا کے اندر آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے بینائی دی تھی، تیری تمام نعمتوں کو اللہ میں دیکھ رہا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ وجہ کیا ہے میرے پروردگارا؟ تو نے مجھے اندھوں کے ساتھ اٹھایا، اب تو نے میری بینائی چھین لی، مجھے اندھا بنا دے، کیوں؟ اللہ رب العالمین کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، وجہ یہ ہے میرے بندے تجھے اندھا بنانے کی، تیری آنکھوں کی بینائی چھیننے کی وجہ یہ ہے کہ جب تیرے پاس میری آیتیں آتی تھیں، علماء کرام تیرے پاس آیتیں لے کر کے آتے تھے، رب کے بارے میں تجھے ڈراتے تھے، رب کے محرمات کردہ چیزوں کے بارے میں تجھے بتاتے تھے،
لیکن تو کیا کرتا تھا؟ صرف سن لیتا تھا، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتا تھا. سنتا تو تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا. اور سن لے فنسیتھا، تو نے جس طرح بھلایا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج میری بادشاہت ہے اور آج تجھے بھی بھلا دیا جائے. تیرا بھی کوئی پرسان حال نہیں، تیرا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کے ساتھ کرے گا جو ناشکرا ہوتا ہے، جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ اگر ہمارے اندر ایمان اور عمل صالح پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بڑا ہی بہترین ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے تیار کیا. خوشگوار زندگی کا پہلا اصول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. چند اصول آپ کے سامنے سرسری طور پر ذکر کرنا ہے. تو دوسرا اصول یہ ہے میرے بھائیو خوشگوار زندگی کا، نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر پرسکون رہیں، خوشحال رہیں، ہمیں رات میں اچھے سے نیند آئے، تمام تکلیف اور پریشانیوں سے بچے رہیں، تو میرے بھائی ان اصولوں کو اپنانا ہوگا. شریعت نے ہمیں جو اصول بتایا ہے وہ یہ کہ اللہ کے بندو نماز قائم کرو. کیوں نماز قائم کرو؟ اس لیے کہ جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو نماز انسان کو اللہ سے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے. نماز یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 482 کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور سجدے سے مراد مفسرین نے نماز کو بھی لیا ہے کہ نماز کے اندر بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے آپ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، تو اے لوگوں اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے، غموں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کی حالت میں دعا کرو. میرے بھائیو جب بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ جو اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے مدد مانگنے کا ذریعہ بھی بتلا دیا ہے کہ کس طریقے سے مدد مانگنا ہے، کیا کر کے مدد مانگنا ہے. آپ سورہ بقرہ اٹھائیں، آیت نمبر 153 کی تلاوت کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے طریقہ بتلا دیا، میرے بندو مدد مانگنا ہے تو کس طرح مدد مانگنا ہے. اگر چاہتے ہو کہ خوشحال زندگی گزارو، پریشانیاں تم پر سے ہٹ جائے، تو اللہ رب العالمین سے کس طرح مدد مانگو؟ نماز کے ذریعے سے. اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم پر کوئی پریشانی آ جائے، جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے، جب تم پر کوئی تکلیف آ جائے تو تم نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کرو. اور جب بندہ اس طریقے سے اللہ کی مدد مانگتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے جب بندہ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد مانگتا ہے. اور نماز، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، کوئی تکلیف لاحق ہوتی تھی، تو آپ اپنی پریشانی کو، اپنی تکلیف کو نمازوں کے ذریعے سے ازالہ کرواتے تھے، دور کرواتے تھے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی، اذا حسبہ امر صلی، جب پیارے نبی پر کوئی غم لاحق ہوتا، کوئی تکلیف لاحق ہوتی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چلے جاتے، آپ نماز قائم کرنے لگتے، اور اس نماز کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دور ہو جائے کرتی.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آج ہم نبی کے امتی ہونے کا دعوت تو کرتے ہیں، ہم یہ دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، لیکن جس چیز کی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، پیارے نبی کے نزدیک ہے، وہ عمل نماز ہے، اور ہم اسی نماز سے کتنے دور ہیں میرے بھائی؟ ذرا بتلاؤ، ابلیس کو اللہ رب العالمین نے صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے دھکے مار کر کے جہنم سے نکال دیا تھا۔ میرے بھائیو خود ہی غور کرو، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو ایک وقت کی بھی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ہفتہ بھر اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں لگے رہتے ہیں، پھر بھی رونا روتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، مصیبت پہنچ رہی ہے، جو کماتا ہوں سب اسی میں گنوا دیتا ہوں۔ کیسے میرے بھائیو زندگی کیسے خوشگوار گزرے گی جب ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے؟ شریعت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نماز قائم کرو، تمہاری دنیا کی زندگی سنور جائے گی، خوشحال ہو جاؤ گے، دنیا کی زندگی کے اندر خوشحال بن جاؤ گے، اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ شریعت نے کون سا اصول ہمیں بتایا؟ پہلا اصول ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایمان و عمل، اور دوسرا اصول نماز۔ میرے بھائیو نماز قائم کرو اگر چاہتے ہو کہ زندگی خوشگوار گزرے، خوشحال رہو، ٹینشن سے الگ رہو، ٹینشن جیسی چیز تمہارے سامنے نہ آئے، بیماریوں اور پریشانیوں سے اگر نجات پانا چاہتے ہو تو میرے بھائیو نماز قائم کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اسی طریقے سے تیسرا اصول جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، نماز شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کا، کہ دنیا کے اندر خوشحال رہنے کا، وہ تیسرا اصول ہے میرے بھائیو تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف، اس کا ڈر۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تقوی یہ دنیا کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین نسخہ کیمیا ہے جو لوگ بے روزگار ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، جسمانی بیماری میں پریشان ہیں، جن کے پاس کوئی کمانے دھمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، بے روزگاری میں زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن جو بے روزگار ہیں صرف اس وجہ سے ان کے پاس کام تو آتا ہے حرام طریقے سے کرنے کا، لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں کرتے ہیں، اس کام کو نہیں کرتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ جو انسان تقوی جس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا خوف جس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے حرام کاموں سے بچتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے اس قدر راستہ بنا دیتا ہے کمانے دمانے کا کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے ایسا راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے دیتا ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے ذہنوں کے اندر وہ باتیں آ بھی نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق ملنے والا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ سے خوف کھاتا ہے، جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو بہت ہی بہترین طریقے سے رزق دیتا ہے، اور انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ کسی چیز میں پھنس جاتا ہے، کسی معاملے میں، کسی مشکلات میں پھنس جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طلاق آیت نمبر 4 کے اندر کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے خوف کھانے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے آسانی کے لیے بہت ہی بہترین راستہ نکال دیتا ہے۔ وہ انسان اپنی پریشانیوں سے، اپنی تکلیفوں سے، اپنے غموں سے نکل سکتا ہے۔
کہ اللہ رب العالمین کے تقوی ہے میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے انسان کی دنیا کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے، انسان خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کی پریشانیاں دنیا کی جو تکلیفیں اس کے اوپر آتی ہیں ساری ختم ہو جاتی ہیں صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے محرمات سے جو انسان رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، اور جن کاموں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے، دنیا کے اندر پرسکون زندگی گزارنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو اہم اصول بیان کیا ہے، ان اصول میں سے ایک اہم اصول تقوی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، حرام کمائی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایسا مت سوچو کہ اگر ہم حرام طریقے سے نہیں کمائیں گے تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، نہیں میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں اور حرام کمائی سے باز رہتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پر توکل کرو میرے بھائیوں، اور تقوی اللہ رب العالمین کا پیدا کرو، تمہاری دنیا کی زندگی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی تمہاری سمجھ جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے ایک اہم اور بنیادی اصول تقوی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ اسی طریقے سے خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو جو اصول بتلائے ہیں، ان اہم اصول میں سے ایک اہم اصول توبہ استغفار۔ توبہ استغفار ہے میرے بھائی۔ انسان پر جب مصیبت آتی ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش طلب کروائے۔ اس لیے کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے گناہوں کے سبب وہ تکلیفیں تمہارے اوپر آتی ہیں۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 30 کے اندر، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، تم پریشان حال رہتے ہو، ہمیشہ پریشانی کا رونا روتے ہو، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، جو تم نے گناہیں کی ہیں۔ اور اللہ کتنا غفور رحیم ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہاری کتنی گناہیں ایسے رہتے ہیں کہ اللہ انہیں درگزر کر دیتا ہے، ان پر اللہ تمہاری پکڑ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، توبہ استغفار کرو کہ اللہ رب العالمین تمہاری دنیا بدل دے گا، تمہیں بہترین زندگی عطا کرے گا، کھانے کے لیے تمہارے لیے رزق مہیا کر دے گا، آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل کرے گا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سرکش ہو گئی، باغی ہو گئی، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے سے انکار کرنے لگے، گناہ پہ گناہ کرنے لگے، اللہ نے کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین تم پر بڑا عذاب بھیجنے والا ہے، تم نے بہت گناہیں کی ہیں، تم اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو، اللہ سے استغفار کر لو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اللہ اتنا غفور رحیم ہے، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، بس تم توبہ کر لو۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے سورہ نوح آیت نمبر 120 سے لے کر کے 10 سے لے کر کے 12 کے اندر اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میرا رب اتنا عظیم ہے، اتنا غفور رحیم ہے کہ وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تم نے جو خطائیں کی ہیں، تم نے جو گناہیں کی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، ساری گناہیں اللہ تمہاری مٹا دے گا۔ بس اے لوگو تم کیا کرو، اللہ سے استغفار کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تمہاری گناہوں کو بخش دے گا۔
اور صرف گناہوں کو نہیں بخشے گا، تمہاری دنیا کی زندگی بھی بدل دے گا، تمہیں خوشحال بنا دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ ابھی جو تم پریشانیوں میں مبتلا ہو، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، جس کے ذریعے سے تم اپنی کھیتی باڑی کر سکتے ہو، پینے کے لیے پانی اکٹھا کر سکتے ہو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ کس چیز سے؟ تمہیں اولاد دے کر کے، تمہیں مال دے کر کے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور پینے کے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہارے لیے اللہ باغات اگا دے گا، جس سے تم کھاؤ گے پیو گے، تمہاری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی، خوشگوار زندگی تمہیں مل جائے گی، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں رہے گا کھانے پینے کا۔ شرط کیا ہے؟ تم توبہ، گناہ تو کرتے ہو لیکن اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے استغفار کر لو، تمہاری دنیا کی زندگی بدل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، خوشگوار زندگی کے لیے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ جب ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ظاہر بات ہے ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروا لے۔ اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنا دے گا، اور اس کی آخرت کی زندگی بھی اللہ خوشحال بنا دے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے جو شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتایا، ہوا ہے دعا۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیے، دعا یہ عبادت بھی ہے میرے بھائی۔ اور جب کوئی مومن بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب سے دعا کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے، اس کے ہاتھ کو اللہ خالی نہیں لوٹاتا ہے، ناکام و نامراد کر کے نہیں لوٹاتا ہے، اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اندر بہت ہی زیادہ حیا ہے، اللہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ رب العالمین کے غضب پر بھی بھاری ہے۔ سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، اس لیے ضروری اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ جب ہم سے خطائیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، ظاہر بات ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے۔ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے ابن آدم، سارے کے سارے لوگ خطا کار ہیں، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروانے والا ہو۔ تو میرے بھائیو، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو اللہ رب العالمین سے، اور اللہ رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ یہ حدیث سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، تینوں احادیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ حی کریم، اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ باشرم ہے، اللہ کے اندر شرم و حیا ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، جب کوئی بندہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے دعائیں طلب کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے، ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اللہ رب العالمین اس کے دونوں ہاتھوں کو ناکام و نامراد کر کے، خاکسار کر کے اللہ لوٹائے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ میرے بھائی، جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، تو اس کی دعا ضرور اللہ قبول کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم تو نماز پڑھتے ہیں
زکات دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، جو لوگ متقی لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعاؤں کے 3 فوائد میں سے ایک فائدہ ضرور ملتا ہے۔ جو بھی انسان دعا کرتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، تو جب وہ دعا کرتا ہے تو اسے 3 فوائد میں سے ایک فائدہ ضرور ملتا ہے۔ وہ 3 فوائد کون سی؟ وہ 3 فوائد یہ ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یا تو انسان جو دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، اگر کسی مصیبت کو ٹلنے کے لیے دعا کر رہا ہے، یا تو اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نجات دے دیتا ہے، اس کو پریشانیوں سے دور کر دیتا ہے، یہ فائدہ ملتا ہے۔ اور اگر یہ فائدہ نہیں ملا تو اس انسان کے اوپر آنے والی جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان کا ایکسیڈنٹ ہونا رہتا ہے، اس کے مقدر میں یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ انسان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوگا، یا وہ انسان کسی چیز کے ذریعے سے ہلاک ہو جائے گا، یا وہ انسان کہیں سے گر کر کے مر جائے گا، اس کے اوپر یہ پریشانیاں مڈلاتی رہتی ہیں، یہ مصیبتیں آنے والی رہتی ہیں، کہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے دعا کے ذریعے سے اس کی پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ یا تو یہ فائدہ انسان کو ملتا ہے، کتنا بڑا فائدہ ملتا ہے۔ یا تو تیسرا فائدہ جو انسان کو ملتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ دونوں فوائد اس کو نہیں ملے، اس کی دعا، جو وہ دعا جس چیز کے لیے کر رہا ہے، اگر وہ اس چیز انسان کو نہیں ملتی ہے، یا انسان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آنے والی رہتی ہے، اس کو نہیں ٹلتی ہے، یا مصیبت آ جاتی ہے، مصیبت نہیں ٹالی جاتی ہے، تو تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ آخرت میں اس انسان کو وہ دعا کام آئے گی۔ میرے بھائیو، دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان مومن ہو، ایمان والا ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو۔ اگر یہ ساری خصوصیات انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں، اللہ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور شرط قبولیت سے نوازے گا۔ میرے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ خوشگوار زندگی کے لیے، زندگی کو خوشحال اور پرسکون بنانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو اصول بتائے ہیں، ان میں سے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ جب دعا کریں گے تو ہمارے اوپر جو پریشانیاں رہیں گی، مشکلات آئیں گی، اللہ ہماری مشکلات کو ٹال دے گا اور ہم دنیا کے اندر خوشحال اور باوقار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو جو اہم اصول بتائے ہیں خوشگوار زندگی گزارنے کے، ان میں سے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی جائے۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو مزید، اس کے مال میں، اس کے رزق میں اللہ مزید برکت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں تو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب شکر کریں گے تو اللہ نے کہا وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میرے بندو، اللہ نے خبردار کیا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے، لئن شکرتم، اگر تم لوگ شکر گزاری کرو گے، لازیدنکم، میں تمہیں مزید عطا کروں گا، تمہارے مال کے اندر برکت دے دوں گا، تمہارے کمائی میں برکت دے دوں گا، تمہاری زندگی خوشحال بنا دوں گا۔ ولئن کفرتم، لیکن اس کے برعکس، اس کے برخلاف اگر تم نے میری نافرمانی کی، میری نعمتیں تو تمہیں ملی، میں نے رزق تمہیں تو دیا، لیکن تم نے شکر گزاری نہیں کی، تو یہ بھی سن لو اللہ کی وعید، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھنا، اللہ کا عذاب بڑا خطرناک، بڑا سخت ہے۔ میرے بھائی، اللہ اتنا غفور و رحیم ہے، اللہ کیوں اپنے بندوں پر ظلم کرے؟ اللہ نے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا۔ حدیث قدسی ہے، بڑی مشہور روایت ہے، اللہ نے کیا فرمایا
یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے لوگوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، تم لوگ بھی کسی پر ظلم مت کرو۔ اللہ ظالم نہیں ہے میرے بھائیوں، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سنور جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے، تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اور شکر صرف الحمدللہ بولنے سے نہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ یہ سب بولنے سے نہیں ہوتا۔ شکر کیسے ہوتا؟ اللہ نے جو چیزیں بتائی، جن چیزوں کی کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب چیز میرے بھائی، سب سے پسندیدہ عمل اللہ نے جو بتایا ہے وہ نماز ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، ای الاعمال افضل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ لوقتها، لوگو نماز کو اس کے وقت پر قائم کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو کر کے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایسا نہیں کہ نعمتیں مل گئی، اللہ نے رزق دے دیا الحمدللہ، یہ شکر ادا نہیں ہوگا، یہ ناشکری ہے۔ یہ ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تمہاری کفالت کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیاوی زندگی تمہاری خوشگوار ہو جائے، دنیا کے اندر چین و سکون والی زندگی گزارو، امن و راحت والی زندگی گزارو، تو اللہ کے بندو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرو تو تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ نے ایک جگہ پر بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے۔ انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ رب العالمین جب اس پر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہمیشہ گناہ میں ملوث رہتا ہے، دن بھر رات بھر گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان چیزوں سے باز نہیں آتا ہے۔ اور جب اللہ اس پر کوئی پریشانی نازل کر دیتا ہے، تھوڑی سی مصیبت کیا دیتا ہے، وہ انسان اتنا بڑا ناشکرا بن جاتا ہے، بولتا ہے اللہ کو صرف مجھے مصیبت دینی تھی۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے اندر ایمان پیدا کرو، ایمان پیدا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں کہ ساری باتیں آپ کے سامنے کی جائیں، بس انہی چند باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں باری الہ تم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ تم تمام مسلمانوں کو ان اصول کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کے ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے والا بنا، آمین۔ اے باری الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے باری الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے باری الہ ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔